لیکن کہیں اگر امپورٹنس ہو اس بات کی کہ مردوں کو الگ بیان کیجئے عورتوں کو الگ بیان کیجئے تو وہاں ایسا کیا گیا. تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ خالی مرد ہی مراد ہے، اگرچہ خطاب مردوں کا ہے مگر عورتیں اس میں شامل مانی جاتی ہیں. تو اسی طرح سے یہاں بھی ہو سکتا تھا لیدخل المؤمنین، تو مومنین میں مومنات بھی آ جاتی. لیکن اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں ایمان والی عورتوں کا بھی تذکرہ کیا جائے. کیا ہے وہ اہمیت؟ اہمیت یہ ہے کہ اگر مردوں نے کارنامہ کچھ انجام دیا کہ وہ ہیں اس مہم پر، تو عورتوں نے بھی ایک کارنامہ انجام دیا تھا اس موقع پر. اور وہ کیا؟ اور وہ عورتیں اگر مصیبت کھڑی کر دیں مردوں کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے عمل کرنا. سمجھ میں آیا؟ ان عورتوں نے ساتھ دیا، ضرور جاؤ. سمجھ میں آیا؟ کس کے بیٹے جا رہے ہوں گے، کس کے بھائی جا رہے ہوں گے، کسی کا شوہر جا رہا ہوگا، کسی کا باپ جا رہا ہوگا، لیکن ان عورتوں نے کسی کے لیے ضد نہیں کی کہ نہیں مت تم مت جانا، یہ تو خطرناک سفر ہے. ہر ایک نے یہ مؤمنات کا زبردست کارنامہ ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ایک کہ مردوں کے کرنے کے ہیں اسلامی اور ایمانی کام، وہ ان کاموں کے اندر مردوں کی ہمتیں بڑھائیں اور کہیں کہ ضرور یہ کام کریں. ان ہمتوں کے بڑھانے سے امید یہ ہے کہ مردوں کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے. تو یہاں ایمان والی عورتوں نے چونکہ یہ کام کیا اس واسطے ان کا خاص طور پر ذکر ہے. فرمایا کہ تاکہ داخل کر دے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اس درمیان میں تھوڑی بہت جو کچھ خطائیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی تلافی فرما دے گا. مثلا دیکھا آپ نے کہ جس وقت وہ جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا، جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا، تو بعض مؤمنین کے دلوں میں وہ جو خیالات پیدا ہوئے تھے اور وہ سوچنے لگے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں تو ہماری زبردست توہین ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ تھوڑے بہت خیالات جو ایک بشری تقاضے سے پیدا ہو رہے تھے، لیکن بعد میں یہی سمجھ کر کے مطمئن ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، مگر دلوں میں کچھ خیال پیدا ہوا. اس طرح کی باتوں کے لیے فرمایا کہ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تمہاری جو سیئات ہیں، لغزشیں ہیں، اللہ ان کے تلافی فرما دے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور دراصل جنتوں میں جانا اور کفارہ سیئات ہو جانا یہی اللہ کے نزدیک زبردست کامیابی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا کے اندر کامیابی کیا، یہ سمجھا، اس کے مقابلے میں نماز پڑھنا، روزے رکھنا، انہوں نے کہا یہ تو کیا ہے، یہ تو فرصت کا کام ہے. سمجھا، کوئی نقصان نہ ہو تو جا کے نماز پڑھ لیجئے، کوئی نقصان نہ ہو تو روزے رکھ لیجئے، لیکن اگر جاب اور بزنس کا ذرا بھی نقصان ہو تو بتائیے ہم نماز کیسے پڑھ لیں صاحب، ہم کیسے روزے رکھ لیں، اس کے ہم کو جاب پہ جانا ہے، ہم کیسے نماز پڑھیں اس لیے کہ جاب پر جانا ہے. تو ہمارے نزدیک کامیابیاں کیا ہوئیں؟ نماز نہ ہوئی، روزہ نہ ہوا، زکوٰۃ نہ ہوئی، حج نہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تو چیزیں اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی کی ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. فرمایا اور ظاہر ہے کہ اگر ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر جو نہیں آئے تھے، یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی کہا تھا شروع میں جب کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جا رہے ہیں مسلمان بے وقوف وہاں عمرے کرنے کے واسطے، مر کے آئیں گے، جانے دو ان کو. وہ کون تھے؟ وہ منافقین تھے، یا وہ لوگ تھے کہ جن کا اب تک ایمان مضبوط نہیں ہوا تھا، نئے نئے اسلام قبول کیا تھا اور وہ گاؤں میں اور جنگلوں میں رہتے تھے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتوں میں حاضر ہونے اور علم دین سیکھنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا. وہ نہیں جانتے تھے کہ اسلامی اور ایمانی تقاضے کیا ہیں. تو ابھی تک ان کا ایمان بڑا کمزور تھا علم نہ ہونے کی وجہ سے. انہوں نے یہ باتیں کہی تھی. ان میں بنو اسلم کے لوگ تھے، جوہینہ کے لوگ تھے، مزینہ کے لوگ تھے، غفار کے لوگ تھے. یہ قبائل ہیں کہ جو دیہاتوں میں آباد تھے، گاؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی. نہ صرف یہ کہ خود گئے تھے بلکہ جانے والوں کے لیے بھی انہوں نے یہی اپنی رائے ظاہر کی تھی. ان کو کہا گیا کہ منافق. فرمایا کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو بھی اللہ عذاب دے گا، اور اسی طرح مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. تو منافق مردوں اور عورتوں نے تو یہ کام کیا تھا، اور مشرکین نے وہاں کیا کہا تھا؟ مشرکین نے راستہ روکا تھا. کن کا؟ ان ایمان والوں کا. مکے نے نہیں جانے دیا ان کو کہ نہیں جانے دیں گے، نہیں جانے دیں گے. تو فرمایا کہ ان کو بھی اللہ عذاب دے گا، مردوں اور عورتوں کو، مشرکین اور مشرکات کو. کون ہے وہ؟ کیا ہے سبب ان کے عذاب کا؟ فرمایا الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے تعلق سے جنہوں نے برے برے خیالات کیے تھے. تو منافقین کا خیال تو کیا تھا؟ بچ کے نہیں آئیں گے مومنین. اور مشرکین کا خیال کیا تھا؟
کہ اب ہم ان کو جو ہے پیس لیں گے، ان پہ حملہ کر کے اور ان کا قلعہ قما کر دیں گے. تو اللہ کی طرف سے بدگمانی کے معنی یہ ہیں کہ ان دونوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص بندوں اور مومنین کی مدد فرما سکتا ہے، اور جس کی اللہ مدد فرمائے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. یہ خیال ان کو نہ آیا. یہی اللہ کے تعلق سے برا خیال ہونا. ظانین باللہ ظن السوء، فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہی پر مصیبتوں کا دائرہ جو ہے وہ ابھی تنگ ہونے جا رہا ہے. یہ مصیبتوں میں گھرنے والے ہیں. کون سی مصیبتیں؟ دنیا کی بھی اور آخرت کی. آخرت کی مصیبتوں کو تو پہلے بتلا دیا، اللہ عذاب دے گا. دنیا میں مصیبتیں کیا ہوں گی؟ جہاں تک منافقین کا تعلق ہے ان میں یہ ہوگا کہ جو یہود کے قبائل ہیں وہ تو نیست و نابود ہوں گے، ان کا کوئی رشتہ جو ہے وہ اس جزیرۃ العرب سے باقی نہ رہے گا. سمجھ میں آیا؟ وہ عرب جو ہے. اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی سامنے. جہاں تک اور لوگ ہیں وہ یہ تو اسلام قبول کر لیں، یہ کہ اپنے خواہشات اور جذبات کے خلاف مسلمانوں کے فتح کو، نصرت کو، غلبے کو، اسلام کی سربلندی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ ان کے حق میں مصیبت ہوگی. علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ان کے اوپر اور لعنت ان کے اوپر، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور برا ہے وہ ٹھکانہ. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اس آیت کے ٹکڑے کو پھر دوہرا رہے ہیں. وہاں میں نے بتایا تھا اس لیے لائیں اس حصے کو تاکہ یہ ثابت کریں کہ اللہ اگر چاہیں تو اسلام کی سربلندی کے واسطے ہزاروں لشکر اس کے پاس آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے، جس سے چاہے کام لے لیں. مگر تمہاری پر ذمہ داری کیوں ڈالی؟ عذرا حکمت. یہاں آیت کا ٹکڑا پھر لائیں یہ بتلانے کے واسطے کہ ان کو سزا دینا، ان کو عذاب دینا، ان پر لعنتیں بھیجنا، مصیبتوں میں ان کو گرفتار کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ کے بے شمار لشکر آسمانوں اور زمینوں میں ہے، جس کو چاہے ان پر مصیبتیں بھیجنے کے لیے مسلط کر دے. اللہ کے لیے لشکر ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ غالب ہیں اور حکیم ہیں. غالب ہیں، جو فیصلہ کریں اس کو نافذ کرنے میں کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اور اگر وہ فیصلے ابھی نافذ نہیں ہو رہے ہیں عذاب کے اور مصیبت کے، تو اس دیر میں ایک حکمت ہے، حکیم ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے، جیسا کہ شروع سے خطاب چل رہا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر. اس میں جہاں ایک طرف آپ کے دل کو تسلی دینا ہے، آپ کے یہ اوصاف ہے، سمجھ میں آیا، اس سے آپ کو خوشی ہوگی. جہاں ایک طرف قوم کے ان افراد کی بری حالتوں کا ذکر قرآن میں پڑھ کر تو نبی کے دل کو دکھ ہوتا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے الفاظ پڑھ لینے سے نبی کے دل کو اطمینان اور خوشی ہوتی. ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ کو خوشی، اور دوسری طرف یہ بھی بتلانا ہے کہ آپ جو ہیں زیادہ پریشان نہ ہوں. آپ کی ذمہ داری جو ہے اس کے حد تک آپ کام کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری یہ تو نہیں گردن پکڑ پکڑ کر اسلام میں داخل کر دیں، جب ہے نہیں تو آپ اس کی فکر کیوں کریں. آپ کی جتنی ذمہ داری ہے اتنا کام آپ کر رہے ہیں. ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر. شاہد کے معنی کیا ہیں؟ گواہ، وٹنس. تو یہ کہاں ہوگا آپ کا وٹنس ہونا؟ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہوں گے. اس کو میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں کہ تمام قوموں کے لیے نجات کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر ہوگا. تمام امتوں کی، چاہے وہ امت نوح رہی ہو یا امت ابراہیم ہو یا امت موسیٰ ہو یا امت عیسیٰ ہو، جن کے لیے نجات کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد ہوگا. یہ ہے آپ کی شان. کس طرح؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ آتا ہے، خود آپ نے فرمایا کہ پچھلی قومیں جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہاری طرف نبی بھیجا، کیوں نہیں مانا؟ کوئی نبی نہیں آیا صاحب ہمارے پاس.